ایک ایسی قدیم قوم جنہوں نے صحرائے عرب میں سبا نامی ایک جنت نما عظیم بستی کو آباد کیا۔ اس بستی میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اور راحتیں عطا کی تھیں، لیکن ایک ادنے سے چوہے نے اس عظیم بستی کو کس طرح سے تباہ کر دیا۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی قوموں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو خوفناک اور سبق آموز دردناک عذاب دیا جو رہتی دنیا کے لیے عبرت ہے۔ جزیرہ عرب میں اسلام کے ظہور سے قبل 3 اقوام قیام پذیر تھیں۔ یہ اقوام عرب بعیدہ، عرب عربہ اور عرب مستعریہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن قوم سبا کا تعلق عرب عربہ سے تھا۔ اس قدیم قوم کا ذکر اسلام کے ظہور سے 2500 سال قبل مسیح کے دور میں اسوری اور بابل کی کتب میں ساہوم نام کی قوم سے بھی ملتا ہے۔ قوم سبا کے نام کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قوم سبا کس کا نام تھا؟ کیا یہ کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام میں۔ بعض روایات میں انہیں حام بن نوک کا پوتا بھی کہتے ہیں، جبکہ بعض روایات میں انہیں کیتان کے بیٹے سے بھی جانا جاتا ہے۔ سبا کا نام عبد الشمس تھا۔ اس نے قوم سبا میں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی سنائی تھی۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ اس عظیم قوم کے کھنڈرات مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلے ہوئے ہیں۔ 1100 قبل از مسیح میں سبا نے مارب نامی ایک شہر آباد کیا تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے بیچ واقع تھا۔ بارش کی کثرت سے اور پانی کی فراوانی سے یہاں پہ اکثر سیلاب آ جاتا تھا، جس کو حل کرنے کے لیے وہاں کے حکمرانوں نے وہاں بند تعمیر کر دیے۔ ان حکمرانوں میں ملکہ بلقیس کا دور بھی شامل تھا۔ جب وہاں بند تعمیر کیے گئے تو ان کے 3 بڑے دروازے بنائے گئے اور اس کے آگے سے 12 نہریں نکلتی تھیں، جن سے شہر کے مقیم لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ پہاڑوں کے دونوں اطراف سینکڑوں میلوں پر پھیلے باغات بنا دیے گئے۔ یہ باغات رنگ برنگے اور نت نئے پھل اور پھولوں سے زرخیز تھا۔ اللہ نے قوم سبا کے لوگوں کو بہت سی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ ان باغات میں بہت پھل تھے، اناج اور پھلوں کی اتنی فراوانی تھی کہ اگر کوئی عورت سر پہ ٹوکری لے کر ان درختوں کے نیچے سے گزرے تو ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ اللہ نے ان کو بے شمار رزق عطا کیا تھا اور رنگ برنگے نت نئے پھولوں سے یہاں کی آب و ہوا ہمیشہ معطر رہتی تھی۔ اللہ کی راحتوں میں سے ایک راحت یہ بھی تھی کہ یہاں آب و ہوا میں بہت اعتدال تھا، جس وجہ سے یہاں کوئی مچھر، مکھی، سانپ، بچھو اور کوئی زہریلا جانور نہ تھا۔ پھلدار درختوں اور نت نئے پھولوں کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا ہمیشہ معطر رہتی تھی اور تازی خوشنما ہوا سے یہاں کے لوگ ہمیشہ فیضیاب ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل یہاں کے لوگ سورج اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں کے لوگوں نے اللہ کی عبادت کی اور نیک اعمال کیے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور یہ قوم جلد ہی مشرک ہو گئے، عیش پسندی میں مبتلا ہو گئے اور چیزوں کا ضیاع کرتے تھے۔ یہاں کے لوگوں نے چاند، زہرہ ستارہ اور سورج دیوی جیسے اپنے باطل خدا بنا لیے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں کی عورتیں اپنے بچوں کی جسم کی غلاظت اور گندگی صاف کرنے کے لیے تازہ گندم کے بنے آٹے کی روٹیوں کا استعمال کرتے تھے،
جس سے رزق کا ضیاع ہوتا تھا، اور انہوں نے ان غلیظ روٹیوں کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کا کہتے اور چیزوں کے اسراف اور ضیاع سے روکتے تھے، تب یہ نہایت تکبر میں آ کے کہتے تھے کہ بھلا ہمیں رزق کی کیا کمی ہے، ہمارے پاس رزق کی بہت فراوانی ہے اور ہمیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے قوم سبا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے 12 پیغمبر بھیجے، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ پیغمبر بھی اس قوم کو چیزوں کے ضیاع اور اللہ کی نافرمانی اور عیش و عشرت سے روکتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کا کہتے تھے، لیکن باقی سرکش اور نافرمان قوم کی طرح انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی اور سرکشی میں پڑے رہے۔ پھر اللہ پاک نے اس قوم کو ان کی نافرمانی کی سزا دینی تھی۔ اندھے جنگلی چھچندروں اور چوہوں کی بہت بڑی فوج آئی۔ چوہوں نے ان ڈیم کو کترنا شروع کر دیا۔ جب پانی کا ریلا آیا، جہاں جہاں سے چوہوں نے اس ڈیم میں سوراخ کر دیے تھے، وہاں پانی کی شدت اور تیزی سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پورے شہر میں پانی کا سیلاب آ گیا۔ قوم سبا اور ان کے تمام مویشی اور مال و دولت سب اس سیلاب میں بہہ گئے اور پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔